اس کے بعد بات کریں گے سیکٹری جنرل صاحب، کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب سے. جی بہت شکریہ. وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کر دی ہیں بڑی وضاحت سے. صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد ہے. 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے. یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے. سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے. ہر الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے، وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو. یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے. یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 کو. تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ہمارا نشان چھین لیا گیا، ہمارے جو اراکین تھے ان کے نامینیشن پیپر وصول نہیں کیے گئے، ہمیں لڑ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے. اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم کی عوام نکلی اس دن بار. 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا. جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی، وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا. اور اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی، جو حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر، وہ بھی یاد رکھا جائے گا. ہم اس کو بھولیں گے نہیں. ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو آگے بڑھ جاؤ، کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا. ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ہماری جد و جہد سچ کے لیے ہے، حق کے لیے ہے. ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے. یہ ہے ہماری جد و جہد. جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا، پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے. ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کے 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے، ذہنی طور پہ کمتر ہے. 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو صحت بھی ملتی ہے. شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا. پاکستان کی عوام غریب ہے، پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے. ہماری جد و جہد ان کے لیے ہے. ہماری جد و جہد عزت نفس کے لیے ہے. جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں، آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں. تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے. یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے. یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے. عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے. ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے، اور عمران خان کی جنگ پاکستان کی عوام کی جنگ ہے، اور فتح ہمارا مقدر ہے. کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے، عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی. ہم عوام کے ساتھ ہیں. عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے. بہت شکریہ. میں ریکویسٹ کروں گا جنید اکبر صاحب سے کہ وہ 2 الفاظ جو ہیں وہ بھی بات کریں. شکریہ جی. آواز جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کو جس طرح پتہ ہے کہ آج سب ہماری جتنی بھی کی پی کی قیادت تھی یا سارے قومی اسمبلی کی جتنی بھی اویلیبل لوگ تھے وہ آج کی اجلاس میں شامل ہو گئے. اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی میں ہم کوئی سیاسی ورکر اور سیاسی نوکر میں فرق ہوتا ہے. ہم اظہار رائے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، اور یہ کلچر کسی اور پارٹی میں نہیں ہے. لیکن خان صاحب کی قیادت کی نہیں چاہیے، خان صاحب کے جھنڈے کی نہیں چاہیے. اور خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے، چاہے ہم اختلاف کریں یا اس سے اتفاق کریں، لیکن خان صاحب جس کو ذمہ داری دیں گے انشاءاللہ تعالی اپنے اختلافات اپنی جگہ، لیکن خان صاحب کی کال پہ، خان صاحب کی بات پہ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے بھی اکٹھے تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی اکٹھے ہوں گے. شکریہ. تھینک یو سر. بس ایک چیز ہے، میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں، اس کا کنکلوڈ کریں گے چیئرمین صاحب اگر آپ اجازت دیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارے جو اسیران تھے، ہمارے جو اسیران رہے 9 مئی کے کیسز میں جیلوں میں آپ کو بتا دوں ان کے نام فوت شدگان جو کہ جیلوں سے نکلے. کسی نے 10 مہینے، کسی نے 1 سال پورا سزا جو ہے وہ کاٹی، اور جیسے ہی نکلے تو مختلف بیماریوں کا شکار ہوئے. شکار ہونے والوں میں یوسف خان صاحب ہارٹ اٹیک ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے. شیخ لطیف کڈنی کا ایشو ہوا، جیل عرصہ 8 مہینے. مجاہد شاہ ہیپیٹائٹس، جیل عرصہ 11 مہینے. ندیم یاسین ہارٹ اٹیک، جیل عرصہ 7 مہینے. عابد رفیق کڈنی ایشوز، جیل عرصہ 10 مہینے. وکاس گجر کینسر، جیل عرصہ 1 مہینہ. عبداللہ عالم کینسر
जेल अरसा 4 महीने, इफ्तिखार जट हेपेटाइटिस जेल अरसा 10 महीने, जमशेद खान 3 महीने। और हेपेटाइटिस में सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इसकी जुडिशल इंक्वायरी, ये कत्ल है जिन डिप्लोरेबल कंडीशंस में हमारे हसीन रान को रखा गया था, रखा जा रहा है, दवाइयां नहीं दी जाती हैं, पावर आउटेजेस हैं, बीमार लोगों को मेडिकल केयर जो है उसका वो एक्सेस नहीं दिया जाता है, इस पे इस कत्ताल की इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। चेयरमैन गौहर साहब जो है वो आप इसको कंक्लूड करेंगे और अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएम साहब ने सारी बातें की है, मैं आपको सिर्फ इतनी तफसील ज़रूर बताऊं कि आज केपी हाउस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टीज़ का मुश्तरका इजलास हुआ। उस मुश्तरका इजलास में पार्लियामेंट्री पार्टी नेशनल असम्बली में सारे मने साहिबान, सेनेटर साहिबान, पंजाब KPK और सिंध के MPA साहिबान ने शिरकत की। हमने तफसील के साथ रिज़र्व सीटों के फैसले आने के बाद के हालात पे गौर हाउस किया। ये पहली मरतबा है कि पार्टी ने इकट्ठी एक लाएअमल बनाने की कोशिश की। हमने जो असीरान की तरफ से लेटर आया है डायलॉग के सिलसिले में उस पर भी गौर हुआ, खान साहब की तरफ से तहरीक और उसकी रिलीज़ के लिए तहरीक चलाने पर भी गौर हुआ और इसी तरह रिज़र्व सीटों के बाद की सूरत हाल पर भी गौर हुआ। ये मुतफ़िका तौर पर हमारा फैसला है। एक आज के दिन सब पॉलिटिकल पार्टी आपके सामने हैं, हम सब खान साहब ही के लिए थे, ये खान साहब की वोटों से ही हम मुंतखब होकर यहाँ आए थे और सब ने यह अदा किया कि ये हमारा सम तन मन धन खान साहब ही के लिए है और हम खान साहब के लिए कोशिश करेंगे। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है, हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। यूनिटी का पैगाम आज के जो इजलास है इससे जाना मकसूद था। हमने खान साहब की तहरीक का जिक्र किया, इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तहरीक का भी ऐलान होगा, तहरीक का जिक्र हुआ है, वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। डायलॉग का लेटर का जिक्र ज़रूर हुआ है। हम आपको ये बताएं, मीडिया में ये आन इनाब बात की जाती है, शायद हुकूमत डायलॉग की हाथ बिला रही है और हम नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ये बात गलत है। हमने हमेशा से कहा खान साहब ने कि डायलॉग होना चाहिए। सबने पहली मरतबा मैंडेट चोरी के बाद भी कहा, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी के लिए अचकज़ई साहब के प्लेटफार्म से भी अर्ज किया, फिर कमेटी भी बनाई शहादतों के बाद, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ये इस हालात में कि आपने हमारे सीटें ले भी ली, आपने हमारे बंदों 3 MNAs के खिलाफ, उमर अयूब खान साहब दस्ती के खिलाफ और सुहेल के खिलाफ आपने रेफरेंसेस भी भेजे, आपने हमारे मने लतीफ़ को कन्विक्ट भी करवाया, आपने उनको उठा करके 26वीं तरमीम के लिए वोट के लिए भी इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हम पीछे नहीं हटे। लेकिन खान साहब का यही कहना था मुज़ाकरात मीनिंगफुल हो। अगर उसका है, पार्टी ने फैसला किया है कि खान साहब की जो हिदायत आएगी हम करेंगे, लेकिन हम आपको ये कहें कि हमारी तरफ से देर नहीं। अगर वो लोग जो ज़बानी कहते रहे कि डायलॉग हो, अगर वो कभी सिंसियर होते तो खान साहब के पास एक्सेस देता। जब हमने एक्सेस मांगा कि KPK की बजट के सिलसिले में हमें हिदायत लेनी है, तो वो मीटिंग भी रिफ्यूज़ हो गई। होना तो ये चाहिए था कि खान साहब की पार्टी तो इस वक्त 4 सूबों में मौजूद है। एक नेशनल असम्बली में उसके बजट के लिए भी मीटिंग होनी चाहिए थी उमर अयूब की सरबराही में, सेनेट की भी शिबली फराज साहब की सरबराही में कमेटी खान साहब से मिलनी चाहिए थी। इसी तरह सिंध की हमारे MPA जो बजट पे बात करना चाह रहे थे उसकी भी मीटिंग होनी चाहिए थी। पंजाब के बचर साहब की सरबराही में भी कमेटी की मीटिंग होनी चाहिए। कहीं एक बंदे का एक जब हमने नाम दिया वो भी हमारे पास नहीं आया, तो इस पर भी हमने जिक्र किया है। दूसरी बात, रिजर्व सीटों के बाद जो हमारी 25 सीटें थी, 22 सीटें थी नेशनल असम्बली में और 55 सीटें थी हमारी सूबाई असम्बलियों में, उसमें 25 सीटें KPK की है। KPK की जो 25 सीटें, 4 रिजर्व और 21 वोमेन की, ये अगर अपोजिशन जमातों के पास चली भी जाए, जो हम कह रहे हैं उनकी जीती हुई या बरानाम जीती हुई सीटों से भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद वो 35 मेंबरान शार्ट है। KPK की हुकूमत की हर हाल में हिफाजत करेंगे। वो लोग जो नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं उनके पास इवन वो मतलूबा तादाद नहीं है जिससे वो रेजोल्यूशन को मूव कर सके।
جس کا شوق ہے وہ پورا کرے. پاکستان تحریک انصاف نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو یہ ریکویسٹ نہیں کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف کانفیڈنس موشن نہ منہ کرے. یہ جو بات چل رہی ہے یہ غلط ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں رہے گی. یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے اور اس کا انشاءاللہ حفاظت کریں گے. ایک بات کر رہا ہوں سر، ریزولوشن کسی کو ہم نے کہا ہے کسی کو اور نہ کسی کو کہیں گے کہ وہ ہمارے خلاف کسی طرح کا بھی سیاسی جو ہمارے عدم اعتماد آتا ہے اس میں وہ ہمارے خلاف نہ آ جائے. ہر ایک آزاد ہے، ہر ایک کو چھوٹ ہے. نہ ہم نے کہا ہے نہ ہم کہیں گے شوق پورا کریں. پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کی اوقات میں دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ کی اوقات کیا ہے؟ عمران خان کی ایک امانت ہے ہمارے پاس کے پی میں. انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ امانت کا امانت دار کیسے بنا جاتا ہے، امانت امین کیسے بنا جاتا ہے. ریزولوشن میں پڑھ کے سنا دوں اگر آپ کی اجازت ہو سر. پاکستان آج کی پارلیمانی پارٹی میں یہ ریزولوشن پاس ہوئی ہے، یونانیمسلی پاس ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ عمران خان صاحب اور دیگر عسکریان بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی. اس کے ساتھ پارلیمانی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پر آنے والی سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی اور اپنے حق کے لیے ہر آئینی اور جمہوری راستہ اپنانے کے ساتھ ساتھ پیٹرن ان چیف جناب عمران خان صاحب کو جیل میں اکیلا کرنے اور اپنی سیاسی قیادت اور وکلاء سے نہ ملنے دینے کی سخت مذمت کرتی ہے. تحریک انصاف کے بے گناہ اسیران کی رہائی کے بعد ناگہانی اموات پر بھی شدید تحفظات کا اظہار کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اور جناب عمران خان صاحب اس ملک کے سب سے بڑے سیاسی رہنما ہیں. ان کی اور باقی بے گناہ سیاسی کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کرتی ہے. پاکستان تحریک انصاف ملک میں آئین و قانون کی حکمرانی کے لیے ہر طرح کی آئینی، سیاسی و قانونی جدوجہد کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کی رہنمائی میں جو جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی، جس میں عدالتی جدوجہد بھی شامل ہے، پرامن احتجاج بھی شامل ہے اور مذاکرات بھی شامل ہے. پاکستان تحریک انصاف اپنے لیڈر عمران خان کی قیادت میں متحد و متفق ہے اور مخالفین کی ہزار سازشوں کے باوجود متحد و متفق رہے گی. آج کا اجلاس اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کرتا ہے کہ پارٹی عدلیہ کے اوپر حکومتی دباؤ کو مسترد کرتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ عدلیہ اپنی آزادی، میرٹ اور انصاف کے لیے کھڑی ہوگی. آج کا اجلاس آئین و قانون کی جدوجہد کے لیے کارکنان، قیادت اور پارلیمنٹیرینز کی قربانیوں کو سراہتا ہے. ناؤ ہاؤس از اوپن فار دا کوسچن. ایک منٹ سر، آئی ول ٹیک پلیز. ایسے سر نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. پلیز ون بائی ون. سب ہے نا، سب بھائی ہیں جی. جب آپ شراری صاحب پلیز آپ سر. سیاست ہے، اس میں اپوزیشن کے فیصلوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا. اسی والا آپ کی پارٹی کے اندر آپ کو ہٹانے کے لیے پارٹی فیصلہ کرتی ہے تو اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپوزیشن کی طرف ڈائیورٹ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اگر مجھے ہٹایا تو شاید پی پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہی نہیں رہ سکتی. آپ کی پارٹی آپ سے ناراض تھی گزشتہ سال برس سے جو بھی فیصلے ہوتے